یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام رفیق تھا۔ وہ ایک بے وقوف بادشاہ تھا۔ وہ ہر کسی کی بات پر فوراً یقین کر لیتا تھا۔ اس بادشاہ کے بہت وزیر تھے، لیکن ایک وزیر تمام وزیروں میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور بہادر تھا۔ اس کا نام خالد تھا۔ اس کے دربار میں ایک اور وزیر بھی تھا، جو ہمیشہ خالد سے جلتا رہتا اور اسے پھنسوانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس وزیر کا نام شاہ زیب تھا۔ ایک دن 3 آدمی بادشاہ کے محل میں آئے۔ وہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، ایک آدمی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ جب بھی ہماری دکان پر آتا ہے مفت سودا لے کر چلا جاتا ہے۔ پہلے بھائی نے کہا، کون ہے وہ؟ اس کا نام بتاؤ۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ آپ کا وزیر خالد۔ دوسرے بھائی نے کہا، کیا؟ بادشاہ حیران رہ گیا۔ ہاں بادشاہ سلامت، یہ وزیر ہمیں دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، کیا دھمکیاں دیتا ہے؟ بادشاہ مزید غصے میں آ گیا۔ کہتا ہے، اگر مجھ سے سودا نہیں دیا تو شاہی سپاہیوں سے تمہاری اتنی پٹوائی لگواؤں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ آپ ہی بتائیں بادشاہ سلامت، ہم غریب کریں تو کیا کریں؟ ہمیں مجبوراً اسے سودا دینا پڑتا ہے۔ اس دفعہ تیسرے بھائی نے کہا، خالد تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے خالد سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، یہ تینوں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ میں کبھی بھی ان کی دکان پر نہیں گیا۔ خالد نے اپنی صفائی میں بس اتنا ہی کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ تینوں سچ بول رہے ہیں، کیونکہ تم اکیلے ہو اور یہ 3۔ ان تینوں کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے خالد کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کریں، وقت آنے پر سب سچائی آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ خالد نے کہا، ٹھیک ہے، تم ان تینوں کو دھمکیاں دے کر ان سے مفت سودا لیا ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں 2 مہینے تک شاہی قید خانے میں رہنا ہوگا۔ بادشاہ نے ایک احمقانہ فیصلہ سنایا۔ اس نے ان تینوں کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن اپنے عقل مند وزیر کی بات کو جھٹلا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ خالد وزیر نے بس اتنا کہا اور سپاہیوں نے اسے شاہی قید خانے میں قید کر دیا۔ خالد یہ بات سوچ رہا تھا کہ ان تینوں نے بادشاہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تو ان کی دکان پر کبھی گیا ہی نہیں، پھر مفت سودا کہاں سے لے لیا؟ وہ پوری رات انہی سوچوں میں گم رہا۔ قید خانے میں بھی اسے عام قیدیوں کی طرح ہی کھانا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو محل میں کچھ گہما گہمی تھی، جیسے بادشاہ کہیں سفر پر جا رہا ہو۔ کیا بات ہے بادشاہ سلامت، کہیں سفر پر جا رہے ہیں؟ خالد نے ایک سپاہی سے پوچھا۔ ہاں، شاہ زیب وزیر اور بادشاہ سلامت شکار کے لیے جا رہے ہیں، سپاہی نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، خالد نے کہا، اور ساتھ ہی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ 5 منٹ بعد اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اب بس اس سے بادشاہ کے محل سے باہر جانے کا انتظار تھا۔ بادشاہ رفیق اور شاہ زیب دونوں شکار کے لیے نکل چکے تھے۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے شکار کے لیے ایک ایسے جنگل کا انتخاب کیا جس میں بہت ہی خطرناک جانور تھے۔ آج پہلی دفعہ وہ اس جنگل میں جا رہے تھے۔ جنگل پہنچنے کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، پھر شکار شروع کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ رفیق نے کہا اور آرام کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی بادشاہ کی آنکھ لگ گئی۔ شاہ زیب نے اپنے شکاری تھیلے میں سے ایک تلوار نکالی۔ وہ لوگ شکار کرنے تو نہیں جا رہے تھے، پھر اس نے تلوار کیوں نکال لی تھی؟ بہرحال تلوار نکلنے کے بعد وہ بادشاہ کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کی، مگر اس کی تلوار اوپر ہی رہ گئی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اتنی دیر میں بادشاہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب وزیر
اس کے سر پر تلوار لیے کھڑا تھا۔ وہ ہٹ بڑھا کے اٹھا۔ شاہ زیب وزیر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اس نے حیرت انگیز چیز دیکھی۔ شاہ زیب وزیر کے پیچھے خالد کھڑا ہوا تھا۔ خالد نے شاہ زیب کو ایک جھٹکا دیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بادشاہ کبیر نے ایک زوردار تماچا شاہ زیب وزیر کے منہ پر مارا۔ بدبخت، غدار، آستین کے سانپ، مجھے مارنے چلا تھا۔ وہ تو شکر ہے خالد نے ٹھیک وقت پر آ کر میری جان بچا لی۔ لیکن خالد تم باہر کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا۔ خالد شاہ زیب کو رسی سے باندھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، جب میں نے یہ سنا کہ آپ شاہ زیب کے ساتھ اکیلے شکار کھیلنے جا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا کہ شاہ زیب کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اس لیے میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جاوید سپاہی کو میں نے ساری بات بتائی اور اس کی مدد سے ہی قید خانے سے باہر آیا۔ جاوید ایک ایماندار سپاہی تھا اور وہ بھی شاہ زیب وزیر کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے خالد کی مدد کی تھی۔ تمہاری ہمت اور جرأت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن افسوس بھی ہے کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات پر قید خانے میں ڈال دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ رفیق کے لہجے میں ندامت کا احساس تھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، آپ معافی نہیں مانگیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، ان تینوں بھائیوں کو بھی جھوٹی شکایت کرنے کے لیے اسی نے راضی کیا تھا، آپ بے شک اس سے پوچھ لیں۔ خالد نے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت نے شاہ زیب سے سوال کیا۔ جی بادشاہ سلامت، شاہ زیب نے کہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ میں آپ کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خالد وزیر کو جھوٹے الزام کے ذریعے قید خانے میں ڈلوا دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کی سلطنت پر قبضہ کر لوں۔ شاہ زیب نے کہا۔ تو بادشاہ نے اس کے منہ پر 2 تماچے مارے اور خالد وزیر کو گلے لگا لیا، اور ساتھ ہی کہا، شہر جانے کے بعد تمہیں اور جاوید سپاہی دونوں کو بہترین انعام سے نوازا جائے گا، کیونکہ تم دونوں کی وجہ سے ہی میں زندہ ہوں۔ یوں عقل مند وزیر نے اپنی اور بادشاہ دونوں کی جانیں بچا لیں۔